فرش مخمل پہ سونے والوں، تمہیں قبر میں سونا پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، كل نفس ذائقة الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں اور حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی کا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو جمعہ کے روز اپنے پاک و صاف گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو جمعے کے روز غسل فرما کر آنے کی، اور مزید کرم ہوا کہ ہمیں اور آپ کو پاک و صاف ہو کر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور مزید کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اور مزید کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور مزید کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائی۔ دوستو، اس اللہ رب العزت کی جتنی بھی عظمت و بڑائی بیان کی جائے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ اگر وہ چاہتا تو ہمیں اور آپ کو کسی اور شکل میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں اور آپ کو انسان کی جگہ حیوان بنا سکتا تھا، ہمیں اور آپ کو اگر وہ چاہتا تو انسان کی جگہ جانور بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہماری اور آپ کے اوپر احسان فرمائی کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان میں مزید یہ کرم فرمایا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی، اور عقل سلیم عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے اوپر احسان فرمایا کہ ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، جس کے لیے نبیوں نے خواہش کی تھی، نبیوں نے عرضی ڈالی تھی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کہ اے اللہ، ہمیں نبی نہ بنا کر، ہمیں وقت کا رسول نہ بنا کر امت محمدیہ میں پیدا فرما دے۔ لیکن ان کی جو خواہش تھی، ان کی جو آرزویں تھی، ان کی جو شکایت تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تمام کو دور کرتے ہوئے کہا کہ میں نے جو بنایا اس میں رہو۔ لیکن ہم اور آپ نے کوئی عرضی نہیں ڈالی، کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ لیکن آج ہم اور آپ امت محمدیہ کے ہونے کے باوجود، امت محمدیہ میں ہونے کے باوجود آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟
کیا ہم نے امت محمدیہ کا ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں ہم، اس کے اوپر ہم اور آپ پورے طور پر اترے ہوئے ہیں؟ نہیں اترے ہوئے ہیں۔ دوستو، میں نے ایک قرآن کریم کے چھوٹے سی آیت کا تلاوت فرمایا تھا، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی یہ بظاہر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اس کے مفہوم و معانی جو ہے ایک انسان کو اصل زندگی کے طرف مائل کرتی ہے، ایک انسان کو نقل زندگی سے لے کر اصل زندگی کے طرف لے کر جاتی ہے۔ اس آیت کے اندر، اس آیت کے مفہوم اور مقصد یہی ہے کہ انسان کا جو اصل زندگی ہے اس کے طرف انسان کو مائل کرتے، کھینچ دے ایک نقل زندگی سے اصل کے طرف۔ دوستو، آخرت کی منزلوں میں اگر کوئی منزل ہے، آخرت کی گھڑیوں میں کوئی اگر گھڑی ہے، تو ان میں سب سے پہلی جو گھڑی آتی ہے وہ ہے قبر کی پہلی رات، یعنی قبر کی جو زندگی ہے وہیں سے ہماری اور آپ کی اصل زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ بولتے ہیں یا سننے کو ملتا ہے کہ انسان جب دنیا سے چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو اس کا جو ہے حساب و کتاب آخرت میں ہوتا ہے۔ دوستو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انسان کو جب روئے زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو وہیں سے اس کا اصل زندگی شروع ہو جاتا ہے۔ روز محشر کا جو زندگی ہے وہ تو آخرت قائم ہونے کے بعد ہے، یعنی قیامت کو قائم ہونے کے بعد ہے، لیکن اس سے پہلی والی جو زندگی ہے وہ ہے قبر کی زندگی، کیونکہ قبر کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے۔ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل جو آتی ہے وہ ہے قبر کی زندگی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب بھی وہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اس قدر زار و قطار رونا شروع کر دیتے، اس قدر زار و قطار روتے کہ ان کا ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، یعنی ان کی جو داڑھی تھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا، یعنی لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے سامنے جنت کے ثواب کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے سامنے جنت کے عیش و عشرت والی زندگی کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کے دوزخ کے سزا و عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے سامنے جنت کے جو خوشگوار ہوائیں ہیں، خوشگوار جو زندگیاں ہیں ان کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کے جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، جہنم والی جو زندگی ہے اس کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے، لیکن آپ اس بات پر اس قدر زار و قطار نہیں روتے جتنا کہ ایک قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ آخر آپ کون سی چیز کے بارے میں سوچ کر روتے ہیں؟ آخر آپ ایک قبر کو دیکھ کر روتے ہیں تو کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده اليسر منه وان لم ينجا منه فما بعده اشد منه، یعنی قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس سے انسان کو نجات مل جاتی ہے تو بعد کے منزلیں اور بھی زیادہ آسان ہوتی ہیں، لیکن اگر یہ منزل سخت ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس منزل سے انسان کو نجات
نہیں ملتا تو بات کے منزلیں اور بھی زیادہ سخت اور دشوار ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، کہ میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ یعنی قبر ایک ایسی خطرناک اور ہولناک منظر ہے جو اس کے علاوہ کوئی بھی منزل اتنی خطرناک اور ہولناک اور ڈراؤنا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خطبہ میں کچھ ایسی بات ارشاد فرمائی کہ لوگ دہاڑے مار مار کر رونے لگے، لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، لوگوں کی رونے کی اس قدر کوہرام برپا ہوا، لوگوں کی رونے کی اس قدر شور و شغب ہوا کہ میں بات سمجھ نہیں سکی کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کون سی بات کہہ دی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ زار و قطار رونے لگے ہیں۔ تو میں نے کچھ شور و شغب کی، جو کچھ رونے کی آوازیں کم ہوئی، تو میں نے اپنے قریب کے ایک آدمی سے پوچھا کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کون سی بات ارشاد فرمائی تھی، ابھی کون سے بات کے بارے میں اپنے خطبے کے اندر بتایا تھا جس کی وجہ سے لوگ اس قدر زار و قطار رونے لگے ہیں؟ تو اس نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنة الدجال، کہ میری جانب وحی کی گئی ہے کہ آپ کے امت کے لوگ فتنہ دجال سے پہلے فتنہ قبر میں مبتلا کیے جائیں گے۔ یعنی جب فتنہ دجال آئے گا اس سے پہلے آپ کے امت کے لوگ فتنہ قبر میں، یعنی قبر کے فتنہ میں وہ لوگ گرفتار کیے جائیں گے، قبر کے فتنہ میں مبتلا کیے جائیں گے۔ دوستو، قبر والی جو زندگی ہے اتنی آسان زندگی نہیں ہے۔ ہم اور آپ ایک گھر میں سوتے ہیں، مثال کے طور پر دنیاوی زندگی میں ہم اور آپ رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسی جگہوں پر ہم چلے جاتے ہیں جہاں ہمارے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا، ہمارے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہوتا، اور اچانک اور اتفاق یہ ہوتا ہے کہ رات کا موسم ہوتا ہے اور پھر وہاں پر لائٹ کا انتظام ہوتا ہے، لیکن اتفاق یہ ہوتا ہے کہ کچھ گہری رات گزرتی ہے تو ہماری اور آپ کی جو زندگی سے جو لائٹ کے مانند جو روشنی آتی ہے، یعنی لائٹ کا جو انتظام ہوتا ہے، لائٹ کے سوا کوئی ہمارا اور آپ کا سہارا نہیں ہوتا ہے، اتفاق سے وہ لائٹ کٹ جاتی ہے۔ اگر ہم تنہا اکیلا وہاں پر ہوتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو ڈر محسوس ہونے لگتا ہے، ہم اور آپ ڈرنے لگتے ہیں کہ پتہ نہ کہیں سے کچھ آ جائے، کہیں سے کوئی ہمیں نقصان دینے والی چیزیں آ جائے، ہمیں اور آپ کو ڈر محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو دوستو، قبر والی جو زندگی ہے اتنی آسان زندگی نہیں ہے، کیونکہ قبر کا کوئی ایسا دن نہیں گزرتا، قبر کوئی بھی ایسی دن نہیں گزارتی جس دن وہ نہ کہتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیری کوٹھری کا گھر ہوں، میرے اندر بہت ایسی چیزیں پیوند ہیں، میرے اندر بہت ایسی چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے، جو تمہیں تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ میں جو ہے تنہائی اور خوفناک منظر کا گھر ہوں۔ لیکن جب وہی کوئی مومن بندہ قبر کے اندر دفن کی جاتی ہے، قبر کے اندر کوئی مومن بندہ اتارا جاتا ہے،
تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، میری پشت پر جو لوگ چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ اگر کوئی تھا وہ تو تھا۔ یعنی قبر اس سے کہتی ہے کہ دنیا کے جتنے لوگ بھی میرے اوپر سے گزرتے تھے، میرے اوپر سے چلتے تھے، ان تمام لوگوں کے اندر، ان تمام لوگوں میں اگر کوئی سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ کوئی نیک بخت، سب سے زیادہ کوئی بزرگ، سب سے زیادہ کوئی اللہ کا پیارا اگر کوئی بندہ تھا وہ میرے نزدیک تو تھا۔ اس لیے میں نے تجھے اپنے گھر میں بلایا ہے، میں نے تجھے اپنے پاس بلایا ہے۔ اب جب کہ تو میرے حوالے کی گئی ہے، جب کہ تو میرے پاس لایا گیا ہے، تو دیکھنا میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ اور مردہ کا جہاں تک نگاہ جاتی ہے، آنکھ کی روشنائی جاتی ہے، وہاں تک اس قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس قبر کو جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک لمبائی چوڑائی بڑھا دی جاتی ہے، اور اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اب تو سو جا، اور اس طرح سے سو کہ جیسے ایک نئی نویلی دلہن سوتی ہے اور قیامت تک سوتا رہا۔ تو نیک بندہ وہ بندہ مومن کہتا ہے اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں اپنے گھر والوں کو بتلا دوں کہ میرا یہاں پر کیا انجام ہو رہا ہے، میری یہاں پر کیا مہمان نوازی کی جا رہی ہے، اگر اجازت ہو تو میں اپنے گھر والوں کو کہہ کر آ جاؤں۔ تو قبر اس سے کہتی ہے کہ یہاں پر آنے کی اجازت تو ہے لیکن یہاں سے جانے کی دوبارہ اجازت نہیں ہے، بس تم سو جاؤ جیسا کہ ایک دلہن سوتی ہے، اس کے شوہر کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جگاتا۔ دوستو، یہ ہے ہماری اور آپ کی قبر والی زندگی، لیکن یہ زندگی ان لوگوں کے لیے ہے جو نیک بخت ہوں، جو اچھے مزاج والے ہوں، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہوں، جو اپنے انسانوں کے ساتھ میں معاملات کو اچھے رکھتے ہوں، جن کی اخلاق اچھی ہو، جن کا کردار اچھا ہو، جن کا کریکٹر اچھا ہو، جو اپنے معاملات کو دوسرے کے ساتھ میں بھید بھاؤ نہیں کرتے، اپنے سے نیچے والے لوگوں کے اندر کبھی بھید بھاؤ نہیں کرتے، بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ میں مل کر رہتے ہیں، انسانوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں اس کے اوپر فرض کیے ہوتے ہیں ان تمام فرائض کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا ایک دوسرے انسان کے اوپر جو حقوق رکھے ہیں ان تمام حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ فرش مخمل پہ سونے والوں